بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 14۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تلویح کا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف۔ تلویح علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا خطبہ چل رہا ہے اور کل اس کا ایک حصہ بیان کیا تھا۔ آج اس کے دوسرے حصے کا ذکر ہو رہا ہے جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر اور صحابہ کرام پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں والصلاة على من أرسله لساطع الحجة معوانا وظهيرا وجعله لواده المحجة سلطانا ونصيرا محمد المبعوث هدى للأنام مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ثم على من التزم بمقتضى إشاراته الدلالة على طريق العرفان واعتصم فيها بما تواتر من نصوصه الظاهرة البيان واغتنم في شريف ساحته كرامة الاستصحاب والاستحسان من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ فرماتے ہیں کہ درود شریف ہو اس ذات پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، مضبوط دلیل کے لیے مددگار اور پشت پناہ کو، وجعلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، لوادہ المحجت واضح راستے کے لیے مددگار اور سلطان بادشاہ، محمد المبعوث جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو بھیجا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور وہ بشارت دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے، وداعیا الی اللہ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، وسراجا منیرا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ہے۔ ثم علی من التزم بمقتضى اشاراته الدلالة على طریق العرفان، پھر درود ہو ان پر جنہوں نے لازم پکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات کے تقاضوں کے مطابق، دلالت کو لازم پکڑا یعنی رہنمائی کو لازم پکڑا، علی طریق العرفان علم و عرفان کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کو، واعتصم اور درود اور سلام ہو ان پر جنہوں نے اپنی حفاظت کی، فیہا اس رہنمائی کرنے میں، بما تواتر متواتر نصوص کے ساتھ، من نصوصہ الظاہرۃ البیان متواتر نصوص اور واضح بیان والے نصوص کے ساتھ، واغتنما اور انہوں نے غنیمت پکڑی اور انہوں نے غنیمت جانا، فی شریف ساحتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت والے صحن میں، استصحاب کی عزت کو، کرامت کو یعنی صحابی بننے اور صحبت حاصل کرنے کی عزت کو، اور استحسان یعنی ان کی اچھائی اور داد و تحسین حاصل کرنے کی شرافت کو انہوں نے غنیمت جانا، وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہو، اور ان پر بھی درود ہو جنہوں نے ان صحابہ کرام کی اتباع کی اچھے طریقے سے۔ تو بہرحال اس ٹکڑے میں بھی ہم اگر دیکھیں تو ایک تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے حمد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے صحابہ کرام پر اور تابعین پر درود بھیجا، لیکن ان کو ایسے الفاظ کے ساتھ درود بھیجا ہے جس میں اصول فقہ کے جو اصطلاحات ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں والصلاة علی من ارسلہ لساطع الحجة معوانا وظہیرا، درود ہو اس ذات پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے مضبوط دلیل کے لیے مددگار اور پشت پناہ۔ تو ظاہر اصول فقہ میں ادلہ کا ذکر ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مضبوط دلیلوں کے لیے حقیقت میں مددگار تھے، اور واضح راستے کی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط بنایا اور مدد کرنے والا بنایا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو بعثت کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، بشارت دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کے حکم سے، اور سراج منیر بنایا یعنی چراغ روشن بنایا۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام پر کے لیے دعا کی ہے اور ان پر درود و سلام بھیجا ہے، اور صحابہ کرام کی جو اوصاف ذکر کیے ہیں وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے لازم پکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات کے جو تقاضا ہے اس کے مطابق، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے ہیں اس میں جو اشارات تھے تو اس اشارات کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کی جائے، ان سے مزید مسائل مستنبر کر کے لوگوں کو بتائے جائیں۔ تو صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جو اشارات تھے تو اس اشارات کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کی۔ پھر اس جملے کا کمال یہ ہے کہ اس میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ کے جو اصطلاحات ہیں اس کی طرف اشارہ کیا، اور اس میں آپ دیکھیں گے ایک دلالت النص ہوتا ہے، ایک اشارت النص ہوتا ہے، اور ایک اقتضاء النص ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں وَاعْتَصَمَ فِيهَا بِمَا تَوَاتَرَ مِن نُصُوصِهِ الظَّاهِرَةِ الْبَيَانِ کہ صحابہ کرام نے جب وہ اس لوگوں کی رہنمائی کر رہے تھے اور اجتہادات کر رہے تھے اور قیاسات کر رہے تھے، تو ظاہر ہے اس میں انسان غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اپنی حفاظت ان متواتر نصوص کے ساتھ کی جو ظاہرۃ البیان ہے، اور یہ آگے بھی آ جائے گا، اور اصول فقہ میں اور قرآنی ہدایت بھی ہے کہ جو اجتہادی علوم ہے اور قیاسی علوم ہے اس میں اپنے آپ کی حفاظت کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو اشارات ہوتی ہیں اور جو یعنی واضح باتیں نہیں ہوتی ہیں تو ان کا ہم واضح باتوں کی طرف اور محکم باتوں کی طرف راجع کریں گے، اگر وہ محکم باتوں کے خلاف ہو تو پھر اس کو ہم رد کریں گے، جو متشابہات ہیں اس کو ہم محکم باتوں کی طرف اور واضح باتوں کی طرف راجع کریں گے اور واضح باتوں کو لیں گے، اور جو متشابہات ہے اس میں اگر واضح باتوں اور محکم باتوں کے خلاف کوئی ہو تو اس کو ہم رد کریں گے، اور یہ استنباط اور استخراج کا سب سے محفوظ طریقہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی اپنی حفاظت اس طریقے سے کی کہ اجتہادات کرنے میں وہ جو واضح البیان ہے اور متواتر نصوص ہے اس میں اندر رہ کر اپنی حفاظت کی۔ تو اس میں بھی اصول فقہ کے جو اصطلاحات ہے اس کی طرف اشارہ ہوا، اس میں نص کا ذکر آتا ہے، متواتر کا ذکر آتا ہے، اور اسی طرح محکم کا ذکر آتا ہے، اور واضح ظاہر نص مفسر اس کی طرف بھی اس جملے میں اشارہ کیا۔ اس کے بعد جو جملہ ہے اس میں بہت عجیب ہے۔ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جو شریف مجلس ہے اس میں استصحاب کی کرامت کو اور استحسان کی کرامت کو غنیمت جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہنے کی وجہ سے ان کو دو خوبیاں حاصل ہوئی، ایک تو صحابیت کا شرف حاصل ہوا اور ایک استحسان کا شرف حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، اور ظاہر صحابہ کرام کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور انصار ہو یا قرآن نے بھی ان کی تعریف کی صحابہ کرام کی، اور یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے کہ قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کی تعریف کی گئی ہے، تو اس کو صحابہ کرام نے غنیمت جانا۔ پھر اس جملے میں بھی ہم دیکھیں تو اس میں بھی اصول فقہ کے اصطلاحات کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ استصحاب دیکھیں تو یہاں استصحاب کا تو لغوی معنی مراد ہے کہ کسی کے صحبت اٹھانا، لیکن اس سے استصحاب حال کی طرف اشارہ ہے۔ استصحاب حال اس کو کہتے ہیں کہ ایک نیا جو حکم ہے اس کو ماضی میں جو حکم تھا اس پر قیاس کر کے حکم نکالنا، اور اسی طرح استحسان، یہاں استحسان کا جو لفظ ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دوسرے سے داد و تحسین حاصل کرنا، دوسرے سے یعنی تعریف لینا، تو لیکن اس میں استحسان سے ایک اور معنی کی طرف اشارہ ہے جو قیاس کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، ایک قیاس ہوتا ہے اور ایک استحسان ہوتی ہے۔ تو قیاس جو قیاس جلی ہے اس کو کہتے ہیں، اور استحسان جو ہے وہ قیاس خفی کو کہتے ہیں۔ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہاں تک اس حصے کا ترجمہ ہوا، اس کی عبارت بھی پڑھی گئی اور ترجمہ بھی ہوا، اور جو اس کا مطلب ہے وہ بھی سامنے آ گیا۔ اب اس کے جو چند مشکل الفاظ ہے اس کا
دوبارہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. ایک تو ساطع الحجتی کا لفظ آیا ہے. ساطع لامع اور چمکدار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور واضح کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. دو معنی ہیں. ساطع لامع براق جیسے نور ساطع، اور ساطع حقیقت ساطعۃ یہ واضحۃ بینۃ کے معنی میں ہے. معوان کا لفظ استعمال ہوا ہے. معوان الکثیر المعونۃ للناس یعنی بہت زیادہ مدد کرنے والے، مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کے جو جمع ہے وہ معاون ہے. ظہیرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. ظہیر کا معنی ہے معین اور مساعد، مددگار اور مدد کرنے والا. محجتی کا لفظ استعمال ہوا ہے. محجہ منہج کو کہتے ہیں، طریق کو کہتے ہیں اور سیدھے راستے کو کہتے ہیں. جس طرح کہ حدیث شریف میں بھی ہے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے آپ لوگوں کو چھوڑا ہے سیدھے واضح روشن راستے پر، واضح دین پر. ساحہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. فی شریف ساحتہ، ساحہ المکان الواسع کو کہتے ہیں، کھلی جگہ کو کہتے ہیں، اور اس صحن کو بھی کہتے ہیں جو کمروں کے درمیان میں ہو، اور کھلی جو جگہ ہوتی ہے جس کو ہم صحن کہتے ہیں، یہ بھی معنی بھی ہے اس کے. اور استصحاب کا لفظ استعمال ہوا ہے. ایک تو استصحاب صدیق ہے، ملازمتہ و مرافقتہ، اس کا معنی ہے کہ کسی دوست کے ساتھ رہنا اور اس کی جو صحبت ہے وہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں. لیکن اس کا اصطلاحی معنی ہے حکم بثبوت حکم حاضر استنادا الى وجوده فی الزمن الماضی. بعض مرتبہ ہم کسی چیز کے بارے میں حسب سابق کی بنیاد پر بھی حکم لگا دیتے ہیں، یعنی کوئی نیا حکم اس پہ لگ نہیں سکتا تو اس کو سابق پہ رہنے دیا جاتا ہے. الا اذا كان هنالك دلیل آخر یغیر هذا المفہوم. اور جہاں تک استحسان کا معنی ہے تو استحسان کا ایک لغوی معنی تو یہ ہے کہ نال استحسان الجمیع، نال رضاہم موافقتہم، لوگوں کی یعنی موافقت حاصل کرنا، ان کی رضامندی حاصل کرنا. یعنی کوئی آدمی کوئی کام کرے اور پھر لوگوں سے داد حاصل کرے اور سب لوگ بھی کہے کہ آپ یہ بہت اچھا کام کیا. تو یہاں لغوی معنی تو یہ مراد ہے، لیکن اصطلاح میں استحسان کہتے ہیں قیاس کو چھوڑنا، اور والاخذ بما هو ارفق للناس، لوگوں کے لیے جو زیادہ مناسب ہے اس کو لینا. اور یہ بتایا آپ کو کہ ایک قیاس جلی ہوتا ہے، یعنی ہم کسی مسئلے میں ایک علت تلاش کرتے ہیں اور اس کے مطابق حکم لگاتے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک اور علت بھی ہے جس کی بنا پر وہاں جو حکم ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو استحسان در حقیقت میں قیاس ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو عام طور پر اس کو ترجیح حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس میں زیادہ غور و فکر لگتا ہے اور اس میں زیادہ یعنی محنت درکار ہوتی ہے، اس لیے اس کو ترجیح دی جاتی ہے استحسان کو. تو استحسان قیاس ہی کو کہتے ہیں، لیکن یہ قیاس کی وہ قسم ہے جو ترجیح والی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو استحسان کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس عبارت کی مکمل تشریح ہو گئی، مفردات کے معنی بھی سامنے آ گئے. اب اس میں استعارہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اس میں ایک استعارہ ہے اس عبارت میں، تو 7ویں نمبر پر اس میں یہ استعارہ استعمال ہوا ہے کہ وَاغْتَنَمَ فِي شَرِيفِ سَاحَتِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن عزت والے میں انہوں نے غنیمت جانا. تو ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن تو نہیں ہوتا، صحن کسی گھر کا ہوتا ہے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی ہے ایک قصر کے ساتھ، ایک محل کے ساتھ، کہ جیسے محل کا ایک صحن ہوتا ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن ہے. اور جس طرح کسی محل میں بیٹھ کر انسان یعنی کوئی سکون حاصل کرتا ہے، تو اس طرح ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں یہ فوائد حاصل کیے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشبہ ہے، قصر مشبہ بھی ہے، اور یہ استعارہ بالکنایہ ہے. اور ساحہ پھر اس کے لیے استعمال کیا یعنی صحن، تو یہ قصر کے لیے، یہ محل کے لیے پھر یہ لازم ہے، تو لہٰذا یہ استعارہ تخیلیہ ہے. اور استعارہ کے ساتھ ساتھ ان عبارات میں براعت استحلال بھی ہے. براعت استحلال اس کو کہتے ہیں کہ خطبے میں، کسی کتاب کے خطبے میں یا بیان کے خطبے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو آگے آنے والے مقاصد کی طرف اشارہ کرے. تو ہم اگر اس خطبے میں دیکھیں تو اس میں اصول کا ذکر ہے، فروع کا ذکر ہے، اور اسی طرح یعنی
دلالت النص، اقتضاء النص، اشارت النص کا ذکر ہے، کتاب سنت اجماع قیاس کا ذکر ہے، اور اسی طرح استصحاب اور استحسان کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ متواتر کا ذکر ہے، ظاہر نص مفسر محکم کا یعنی ذکر ہے، تو برات استحلال بھی ہے۔